سانحہ مشرقی پاکستان کے 50 سال پورے ہونے پر پاکستان اور بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کا موازنہ کیا جائے تو واضح ہے کہ بنگلہ دیش معاشی میدان میں اب پاکستان سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار سے موازنہ کیا جائے تو گزشتہ سال بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی $1900 رہی، جبکہ پاکستان کی $1200 تھی۔ پچھلے سال بنگلہ دیش کی مجموعی قومی پیداوار $324 ارب رہی، جبکہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار $264 ارب کے قریب ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح پاکستان کی سالانہ برآمدات پچھلے سال تقریباً $25 ارب تھیں، جبکہ بنگلہ دیش کی برآمدات گزشتہ مالی سال میں $45 ارب سے زائد رہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی معیشتوں کا اگر ایک تقابلی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ بنگلہ دیش کی شرح نمو فی کس آمدنی، غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر اور برآمدات پاکستان سے زیادہ ہیں اور اس کی معیشت بہتر رفتار سے ترقی کر رہی ہے۔ اگر دونوں ملکوں کے تجارت کے توازن کو دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی نہ صرف برآمدات زیادہ ہیں بلکہ درآمدات بھی اسی حساب سے زیادہ ہیں۔ بنگلہ دیش کا تجارتی خسارہ $10 بلین کے قریب ہے، جبکہ پاکستان کا تجارتی خسارہ $20 ملین سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس تجارتی عدم توازن کا پاکستان پر شدید اثر ہوتا ہے اور اس کے روپے کی قیمت کھلی منڈی میں گر جاتی ہے۔ اس وقت پاکستانی روپیہ $179 فی ڈالر ہے، جبکہ بنگلہ دیشی ٹکے کی قیمت 86 ٹکا فی ڈالر ہے، یعنی بنگلہ دیش کی کرنسی کی قیمت پاکستانی کرنسی کی قیمت سے تقریباً دوگنی ہے، اور مجموعی طور پر بنگلہ دیش کی معیشت پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر نظر آتی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی معیشت میں بہتری 1991 سے آنا شروع ہوئی، لیکن یہ کہنا شاید مناسب نہ ہو کہ بنگلہ دیش آگے نکل گیا۔ ہاں، یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ پاکستان پیچھے رہ گیا، کیونکہ خطے کے دوسرے ممالک یعنی بھارت، سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش سب کی معیشتیں 1991 کے بعد سے آگے بڑھی ہیں۔ صرف پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ پاکستان پر قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ اور عالمی منڈی میں محدود رسائی ہے۔ بنگلہ دیش کو خاص طور پر یورپی یونین کے ملکوں میں آسان شرائط پر رسائی حاصل رہی، جس سے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش نے اپنے ہاں درمیانے اور چھوٹے برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی کی، جس سے ان کی تعداد بڑھی، جبکہ پاکستان کے برآمد کنندگان کی تعداد محدود ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش نے شروع ہی سے غربت کم کرنے کے لیے درمیانے اور چھوٹے درجے کی انٹرپرائزز پر توجہ دی تھی۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کو خطے کے دوسرے ممالک کے برابر آنے کے لیے اپنی ترجیحات تبدیل کرنی ہوں گی، چھوٹے اور درمیانے درجے کے برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی اور اپنے تجارتی خسارے کو کم کرنا ہوگا۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر مستفیض الرحمان ڈھاکہ یونیورسٹی میں استاد رہے ہیں۔ اس موضوع پر ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش معاشی ناانصافیوں کے سبب وجود میں آیا تھا، اس لیے اپنے وجود میں آنے کے ساتھ ہی بنگلہ دیش میں معاشی ترقی کے لیے کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی قومی پیداوار ہو یا فی کس آمدنی، انتہائی غربت میں کمی کا معاملہ ہو یا زیادہ لوگوں کو معاشی اور معاشرتی حقوق دینے کا معاملہ، بلا شبہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے ہے۔ آج بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی پاکستان سے بہتر ہیں اور عالمی منڈیوں تک رسائی کے حصول میں بھی اس نے پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے اپنی معاشی ترقی کے لیے ایک دوسرے سے مختلف پالیسیاں اختیار کیں اور ترجیحات کا تعین کیا۔ بنگلہ دیش اپنی پالیسیوں میں کامیاب رہا، جبکہ پاکستان مطلوبہ کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا اس معاشی تفاوت میں کرپشن کا بھی کوئی دخل ہے، ڈاکٹر مستفیض نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہے، کیونکہ کرپشن، عدم شفافیت، انتظامی کمزوریاں بنگلہ دیش میں بھی ہیں اور بنگلہ دیش اس معاملے میں پاکستان سے کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہے، لیکن اپنی پالیسیوں کے سبب اور اس کردار کے سبب جو غیر سرکاری اداروں اور کاروباری افراد نے ادا کیا، بنگلہ دیش اپنی معیشت کو اس مقام تک لانے میں کامیاب ہوا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔